السلام علیکم جی. پاکستان کے اندر ایک شہر لاہور ہے اور شہر لاہور کے اندر ایک رنگ روڈ ہے جو کہ موٹر وے سے کنیکٹڈ ہے اور وہاں پہ ایک سانحہ ہوا ہے اور اس سانحے کے حوالے سے اس وقت پولیس اور میڈیا ٹانوں ٹوئیاں مار رہا ہے. ہم بھی میڈیا کی جو کشتی ہے اس کے سوار ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم بھی تھوڑا سا اس کے اندر اپنا جو ہے وہ لطف فرائی کرتے رہیں. اب پچھلے دنوں پچھلے ویلاگ کے اندر اس کے ریلیٹڈ ہم نے ایک بات کی تھی اور اس ویلاگ کو بہت زیادہ رپورٹ کیا حکومت کے سوشل میڈیا ٹیم نے. وہ ڈی مونیٹائز بھی ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی چلتا رہا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس کو چلنے دیں, کچھ چیزوں سے پیسے نہیں بھی کمانے چاہیے, تو لہٰذا وہ چل رہا ہے جی اس وقت. لیکن اس میں اب تک یہ جو اینکرز ہیں نا جی اس وقت جو پورے میڈیا کے اوپر ہاں وہ والے, ان اینکرز بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں طوطے کہا کرتے تھے. طوطے سے مراد ہے اس کو جو پڑھا دیں گے رٹا دیں گے وہ بول دے گا آگے سے, ٹھیک ہے نا. اور طوطے کو رکھا بھی اسی لیے ہی جاتا ہے. یہ طوطے جو ہیں نا یہ جا کے چنگاڑ رہے ہیں, دھاڑ رہے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے, اور وہ دکھا کے نا وہ جہاں پہ کرائم سین والی یلو کلر کی پٹی ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ تقریر فرماتے ہیں اور بنیادی طور پہ کہا گیا یہ تقریر فرمائیں اور قوم کو اس طرف لگائیں. میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہے کہ انفارمیشن 2 ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی, تیسرا ڈپارٹمنٹ پہنچا تو واقعہ ہو چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ان دونوں ڈپارٹمنٹ کو اب تک کس نے شریک تفتیش کیا ہے؟ سمپل از دیٹ. دونوں لڑکے اٹھا لیے ہوئے ہیں, سیٹرڈے کے اٹھا لیے ہوئے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے کے اٹھا لیے ہوئے ہیں اور اٹھا کے ان کو سیف ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے. اچھی زبان کے اندر سیف ہاؤسز کہہ لیں یا وہ تشدد ٹارچر سینٹر کہہ لیں ان کو, اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اور ایک اس میں سے نکالا انہوں نے پیش کیا آپ کے سامنے, آپ کے منہ پہ مارا ہے کہ وہ کہتا جی میں نے کیتا ہی کوئی نہیں. لیکن ایک بات اس کے اوپر, یہ جتنے بھی اینکر نما اور رپورٹر نما حضرات وہاں پہ اسپاٹ پہ جا کے جنہوں نے پروگرامات کیے ہیں, کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہاں سے چیک کیا جائے کہ پولیس چوکی جو ہے وہ کتنی دور ہے. کیا یہاں پہ کبھی کوئی پولیس چوکی رہی ہے؟ جی ہاں, اس جگہ سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے کے اوپر ایک پولیس چوکی ہوا کرتی تھی. یہ پولیس چوکی 2009-10 کے اندر شہباز شریف سے رانا تنویر حسین جو اس علاقے کے MNA ہیں انہوں نے کہہ کے بنوائی تھی, کیونکہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب تھی. رانا تنویر صاحب تھے یا کوئی اور صاحب تھے, بہرحال 2009-10 کے اندر بنوائی تھی, ٹھیک ہو گیا. میرا خیال ملک ریاض تھا یہ اس علاقے کا MNA, ہاں اس نے کہہ کے بنوائی ہوگی. اس کے بعد وہ 8 سال تک وہ چوکی رہی ہے اور وہاں سے روزانہ پولیس والے جو تھے وہ گشت کے لیے بھی جایا کرتے تھے. اور جو ظاہر ہے جب ایک چوکی ہو تو یہ جو پولیس کی موٹر سائیکلوں والی فورس ہے اور جو دوسری گشت کرنے والی فورس ہے وہ لازمی آئے گی اس چوکی کو ٹچ کرنے کے لیے, تو وہ بھی آیا کرتے تھے. تو اس علاقے کے اندر جرائم کی شرح کم ہو گئی تھی. اس علاقے میں واقع ایک انڈسٹری کے مالک جو ہیں وہ ہمارے جاننے والوں میں ہیں, دوست ہیں, ان سے ہم نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسٹیریسلی کوئی 1.5 سال پہلے یہ چوکی ختم کروا دی گئی. انہوں نے بھی اپروچ کیا کیونکہ ان کی انڈسٹری کو بھی سیکیورٹی حاصل تھی اس سے, تو انہیں پولیس نے دھتکار دیا. بڑے بڑے سورسز سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی ہماری لیبر جو ہے اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو آپ نے یہ کیوں بند کیا ہے. وہ فرما رہے تھے, انڈسٹری ویسے آج کل ان کی سکھ ہی چل رہی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 1/8 سٹاف ہے اور ان میں سے بھی جو اندھیرا ہونے کے بعد جائیں راستے میں سے ان کی جیبیں خالی کروا لی جاتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا انفلوئنشل آدمی ہے جس نے یہ چوکی جو ہے یہ ختم کروائی تھی. سوال پیدا ہوتا ہے نا, ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر جس نے چوکی ختم کروائی تھی وہ اس علاقے کے اندر کوئی اپنا کاروبار یا اپنی کوئی ہیجمنی یا کوئی اپنا بزنس ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوگا, اور یہ بھی بزنس ہو سکتا ہے جو ہوا ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ بزنس بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ انہوں نے لوٹا بھی ہے اس خاتون کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہم نقطہ ہے جو کہ مجرموں کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. اس وقت جناب حکومت کے تمام یوٹیوبر جو ہیں وہ آپ کو یہ یقین دلانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کلو انہی سے ملے گا, ٹھیک ہے, اور جناب سارا کچھ انہی سے ملے گا, ٹھیک ہو گیا. اور جناب پولیس بڑی رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. پولیس رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی.
پولیس جو ہے وہ ہوا پہ تلواریں چلا رہی ہے اور اپنے ٹریڈیشنل طریقے سے کہ چونکہ اب پریشر آ گیا ہے تو کوئی راہ جاتا بندہ کسی اور ملزم، کسی اور جرم کا، کسی اور پرچے کا جو نامزد ہے اس کو پکڑیں اور اس کو پھڑکائیں اور کہیں کہ جناب ہم نے مجرم کیفر کردار تک پہنچا دیے ہیں. ٹھیک ہے، پولیس رائٹ ڈائریکشن میں بالکل بھی نہیں جا رہی. نہ ان ڈپارٹمنٹ کو جن کے پاس یہ انفارمیشن گئی تھی فرسٹ ٹائم ان کو کیا گیا ہے. اچھا اس کے اندر ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جب اس نے کال کیا ہے ہیلپ لائن کے اوپر، اپنا موٹر وے کی ہیلپ لائن کے اوپر، تو اس کو ایک موبائل کا نمبر بھی دیا گیا. وہ نمبر کس کا تھا؟ اس نمبر پہ خاتون نے کال بھی کیا. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک تیسرا فریق ہے کہ جس کو پتا تھا کہ خاتون کے لیے اس کی گاڑی کا موٹر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. اسی لیے جو ملزمان آتے ہیں وہ آتے ہی بقول اس خاتون کے کہ کھڑکیاں توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح زومبیز کی موویز کے اندر نہیں ہوتا وہ آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بات جو اس کیس کو خراب کرنے کے لیے پولیس استعمال کر رہی ہے اور پولیس کے سرپرست استعمال کر رہے ہیں، میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ. دوسری بات جو اس کیس کو استعمال کرنے کے لیے کر رہی ہے کہ یہ ایف آئی آر کس نے درج کرائی ہے، وہ بندہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ بندہ تو کل کو کسی بھی وقت بیک آؤٹ کر سکتا ہے، وہ خاتون تو نہیں ہے جس نے وہ ایف آئی آر درج کروائی. پھر اس کا نام بھی غلط لکھا گیا، ظاہر ہے وہ خاتون نہیں کروا رہی تو کوئی اور کروا رہا ہے، تو نام بھی تو وہ غلط ہی بتائے گا نا. تو یہ پورا اس کیس کو خراب کرنے کی عدالت میں جا کے اگر ملزم پکڑے بھی جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ اشارہ اپنی پارٹی کی طرف ہی ہو جاتا ہے اور ملزم پکڑے جاتے ہیں، تو عدالت میں پہلی پیشی کے اندر اڑا کے وہ مارے گا وکیل جو ہے اس صفائی کا جو ہوگا، وہ اتنی زیادہ ڈسکریپنسی پیدا کر دی اور یہ جان بوجھ کے کی گئی ہیں، کیونکہ کرمنل جو ہیں وہ اس وقت مسلط ہے اس صوبے کے اوپر اور اس شہر لاہور کے اوپر. اس بات کی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ایف آئی آر خراب کر دی گئی ہے، پولیس چوکی وہاں سے کیوں ہٹی اس کا کوئی ذکر نہیں کرنے دیا جا رہا میڈیا کو. ہاں سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. اور نمبر 3 کہ وہ جو 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس انفارمیشن تھی، جن اہلکاروں نے انفارمیشن ریسیو کیا ہے، ان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. یہ تینوں باتیں جو ہوں گی یہ دیکھیے گا کہ یہ کیس کو خراب کرنے کا موجب ہوں گی. باقی باندر ٹپوسیاں ہیں، علاچی چور جتنی مرضی باندر ٹپوسیاں مار لے، 25,000 میں چوری کی ایف آئی آر درج کرنے والا سی سی پی جو ہے وہ جتنی مرضی ٹپوسیاں مار لے، اور ان کو ریسکیو کرنے والے بھی آ گئے ہیں. پھر ہیں جی معافی مانگ لی ہے جی انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس کے 90 شہرہ قائد اعظم کے اندر اس کا ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ معافی مانگ رہا ہے جی، یہ دیکھیں جی معافی مانگ لی ہے. ٹھیک ہے، اور جناب وہ قبول بھی ہو گئی جی عدالت کے اندر جناب. وہ کیا ہے جی، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، اسی ویٹ کے اوپر کہ عدالتیں تمہاری ہیں اور انصاف ہمارا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.